ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جو لوگ قالوا کہتے ہیں ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا پھر اس پر قائم رہتے ہیں، استقامت دکھاتے ہیں، ثابت قدمی دکھاتے ہیں، یہ ان کا کہہ دینا تہہ دل سے کہ قالوا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، اور اس پر قائم رہنا، ثابت قدم رہنا، اس کے نتیجے میں پروردگار عالم کیا فرماتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر ہم ملائکہ کو نازل کریں گے۔ اور کب کریں گے ملائکہ کو نازل؟ اور وہ ملائکہ کیا کہیں گے؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، بشارت ہے تمہیں جنت کی، جنت الذی، وہ حیران ہو جائیں گے وہ لوگ کہ جن کو بشارت دی جا رہی ہوگی جنت کی، تو ملائکہ کہیں گے الذی کنتم توعدون، تعجب نہ کرو، اس کا وعدہ تمہیں تمہارے پروردگار نے دیا ہے۔ عزیزان، آیہ مبارکہ سورہ حامیم سجدہ آیہ نمبر 30، پروردگار عالم اس میں جو حکم دے رہا ہے، فرما رہا ہے کہ سب سے پہلا تمہارا کام توحید پرستوں کا کیا ہے؟ قالوا ربنا اللہ، اللہ ہی میرا رب ہے۔ پھر اس پر ثابت قدم ہو جاؤ کہ اس کے سوا، یعنی جب میں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اس کے سوا کسی اور کو اپنے اوپر حکومت نہیں کرنے دی، اس کے سوا کسی کو معبود نہیں ماننا۔ اس پر جب قائم ہو جائیں گے تو پھر تتنزل الملائکہ، ملائکہ کو نازل کیا جائے گا۔ کب نازل کیا جائے گا؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، جنت کی جو بشارت ہے وہ ہم نے سن رکھا ہے کہ پہلے موت، پھر قبر، پھر اس کے بعد برزخ، برزخ کے بعد قیامت، پل صراط، اس کے بعد فیصلہ جنت و جہنم۔ کہہ رہے ہیں کہ قرآن فیصلہ نہیں ہے، لیکن خدا بند متعال فرما رہا ہے جس نے فقط اتنا کہہ دیا قالوا ربنا اللہ، کہ اللہ میرا رب ہے، پھر اس پر قائم رہا۔ قائم رہنے کے بعد کہتے ہیں جب وہ اس دنیا سے رخصت ہونے لگے گا، مفسرین نے جو اس کی تفسیر کو بیان فرمایا کہ جو زندگی میں اللہ کو اپنا رب کہے، رسول اللہ کو اللہ کا نبی کہے، علی کو اللہ کا ولی کہے، اور امام پر حق کہے، کہتے ہیں کہ بلا انحراف، یعنی راستے سے ہٹے نہیں، اس شخص کو جب وہ دنیا سے جانے لگے گا تو جاتے ہوئے بستر پر جب ہوگا، وقت نزاع اس کا قریب ہوگا، اس وقت خدا ملائکہ سے کہے گا کہ تنزل الملائکہ، ملائکہ کو نازل کرے گا، اس لیے ابشروا بالجنہ، اب جاؤ اس کے قریب، اسے جا کر کہو کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت واجب قرار دی۔ دنیا میں اللہ نے بشارت دے دی کہ خدا نے تمہیں جنت عطا کر دی ہے، تو جب تعجب کرے گا شخص کہ یہاں پر مجھے کہہ رہا ہے بشارت ہے تیرے لیے جنت کی کہ تو جنت میں جا رہا ہے، تو بول کر کہیں گے کنتم توعدون، وہ اس کا وعدہ ہے تم سے اور وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہاں پر جو جنت کا مفہوم قرار دیا گیا، وہ مفسرین یہی کہتے ہیں کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہونے لگے گا، جی آپ اکثر جملہ بولتے رہتے ہیں نا کہ علی والوں کو موت سے ڈر نہیں لگتا، اس لیے کہ علی والے جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ہر علی والا بھی جنت میں نہیں جائے گا، بار سے معذرت تفسیر کے جملے بول رہی ہوں، قرآن ہے۔
ہر علی والا جنت میں نہیں جائے گا. ہر علی والا سن لیجئے نصیری بھی ہے, غالی بھی ہے, اسماعیلی بھی ہے, اس کے علاوہ واقفیہ بھی ہے, بہت سے علی کو ماننے والے بہت سارے. کیا علی کو ہر ماننے والے کو وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ جنت کی بشارت دے دی جائے گی؟ نہیں. کون سے علی والے کو جنت کی بشارت دی جائے گی؟ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ, جس نے یہ کہا اللہ میرا رب ہے, علی اللہ کا عبد ہے. یعنی وہ جنتی ہے جس نے کہا قالوا ربنا اللہ, اللہ ہمارا رب ہے. پھر علی کیا ہے؟ علی عبد ہے, بندہ ہے. کس کا؟ اس معبود کا جو ہم سب کا رب ہے. چونکہ توحید پرستوں کا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے, یقیناً چنے ہوئے افراد ہیں آپ, خدا نے منتخب کر لیا. جتنی ازائیں آج سے بچھ رہی ہیں بلکہ رات سے بچھی ہوئی ہیں استقبال محرم سے, ہر ازا میں جتنی مجالس بھی آپ دن میں اٹینڈ کریں گے ہر مجلس کا اجر بہترین ہے. ہر مجلس کا بنی ہر وہ مجلس کہ جو آپ کو خدا کا راستہ دکھا سکے, رب کی ارزش بتا سکے. اللہ کس کو کہتے ہیں, معبود کیا ہوتا ہے, عبد کیا ہوتا ہے, بندہ کسے کہتے ہیں, معبود کسے کہتے ہیں. کیونکہ ہر مجلس میں جب آپ جائیں گے وہاں پر سب سے بڑی ذمہ داری آپ کی یہ ہوگی. ایک روایت سب سے پہلے اپنی خدمت میں عرض کرتی چلوں کہ جتنے یہاں پر آپ بانیان بیٹھے ہیں مجالس, چاہے آپ ایک مجلس کرتے ہیں چاہے آپ عشروں کے بانی ہیں, شخص آ گیا امام رضا علیہ السلام کے پاس, ایک صلوات امام کو دیا کرتے ہیں. امام علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا فرزند رسول, فلاں شخص فلاں مبلغ آپ کے ساتھ منسوب کر کے ایسی روایات کو بیان کرتا ہے کہ جس کو ہم نے آپ کو ان روایات کے برعکس دیکھا اور برعکس بولتے ہیں, وہ روایات آپ کے ساتھ منسوب کرتے ہیں اور لوگوں کے عقائد اسی طرح بنتے چلے جا رہے ہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا لعنت ہو اس پر کہ جو ہمارے ساتھ جھوٹ منسوب کرے. کہا مولا اب اگر کوئی شخص جس نے آپ کے بارے میں ایسا کلام کہا اور لوگوں کو گمراہ کیا ازالہ کیسے کرے گا اگر پشیمان ہو جائے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا جتنے لوگوں میں بیٹھ کر اس نے ہماری ذات پر جھوٹ باندھا, ہمارے برعکس کہا جو ہم کہہ رہے ہیں, ان تمام لوگوں کو ڈھونڈے جا کر, ان سب کو جا کر کہے جو میں نے کہا وہ غلط کہا, ایسا نہیں تھا, وہ فرمان معصوم نہیں تھا, وہ تبلیغ معصوم نہیں تھی. ان کو ڈھونڈ کر ان سے معافی مانگے, پھر پروردگار عالم سے معاف فرما دے. سنگین ذمہ داری نہیں معلوم. ہزاروں کے مجموع میں اگر کوئی جھوٹ باندھ کر آل محمد پر چلا جائے, خدا پر حتیٰ جھوٹ باندھ دیے جاتے ہیں, بہتان باندھ دیے جاتے ہیں. اگر کوئی چاہے کہ اپنی عاقبت کو بہترین کر لے تو کیا ایک ایک فرد کو ڈھونڈ سکے گا؟ اب اس لیے سب سے پہلی ذمہ داری بانیان کی آئے گی چونکہ انہوں نے انتظام کیا ہے. وہ جا کر ایک ایک فرد کو یا تو میسج دیں گے یا وہ خود جس نے انہیں گمراہ کیا وہ جا کر ان سے معافی طلب کریں. اب نہیں معلوم کتنے شہروں سے لوگ ہوتے ہیں, کتنے محلوں سے ہوتے ہیں, کہاں سے ہوتے ہیں, ہر فرد کے پاس رسائی نہیں مل سکتی. اس لیے جس بھی عزا خانے میں پہنچے, جس جگہ پر پہنچے,
وہاں پہ پہنچتے ہوئے سب سے پہلی ذمہ داری آپ کی یہ ہے، میں یہاں پر آئی ہوں قال اللہ سننے کے لیے، اللہ کا کلام سننے کے لیے، قال رسول اللہ سننے کے لیے، قال فاطمہ سننے کے لیے، قال علی سننے کے لیے۔ اگر ان کے کلامات کے، ان کے اقوال کے علاوہ کچھ ہو اور وہ ان کے حق میں نہ ہو، پھر میں یہاں سے معصیت کار بن کر چلی جاؤں۔ کیسے؟ کیونکہ جس عزا میں آپ آ کر بیٹھے ہیں اتنی عظیم عزا ہے یہ، کیونکہ یہ مکتب سید الشہداء ہے، مکتب اہل بیت ہے، جن کے لیے ہر کسی کے لیے کہا کہ علم فقہ کو حاصل کرو، علوم کو حاصل کرو۔ اگر ہر کوئی نہیں جا سکتا پھر ایک نفر تمہارے خاندان میں سے جائے، فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين۔ نیند آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بالکل نہیں ڈرنا، چونکہ ہم نے سب سے پہلے بیٹھ کے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ ہم سب آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، چونکہ دشمن ہمیں بار بار کوئی ہمیں مشرک کہے، کوئی ہمیں کافر کہے، کوئی تکفیر کے فتوے لگائے، کیوں جرأت دیں ہم دشمن کو؟ سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں۔ اور جو ہم پہ یہ فتوے لگواتے ہیں وہ تشیع نہیں ہے، وہ بگڑا ہوا چہرہ ہے تشیع کا۔ اصل تشیع قرآن سے ملے گی، رسول اللہ سے ملے گی۔ اس لیے ہمیں تھوڑی زحمت کرنی پڑے گی، مطالعہ کرنا پڑے گا، علم کو حاصل کرنا پڑے گا، ان علوم کو دوسروں تک پہنچانا پڑے گا۔ تو یہاں یہ جگہیں ہمارے لیے مرکز علم ہوتی ہیں، یہاں ہر کوئی آتا ہے، چاہے وہ 1 گھنٹے کے لیے آئے، مگر 1 گھنٹے میں بانیان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کا 1 گھنٹہ جو اپنی گردن پر لیا انہیں ایجوکیٹ کر کے بھیجے، انہیں بتلا کے بھیجے کہ تم کس مقصد کے لیے آئے اور اس مقصد کی عظمت کیا ہے۔ وہ یونیورسٹی ہے یہاں پر کوئی ان پڑھ بھی آئے، کوئی پی ایچ ڈی بھی آئے، سب اس مفہوم کو بہترین انداز سے سمجھ جاتے ہیں۔ یہ علوم آل محمد ایسے ہیں۔ یہاں 1 گھنٹہ آپ کا آنا، اس روایت کو آپ کی خدمت میں عرض کرتی چلوں، قال رسول اللہ یا ابا ذر، اے ابا ذر، کیونکہ میں عربی پڑھوں گی پھر ساتھ ترجمہ کرنے کی ٹائم زیادہ لگے گا، اس سے بہتر ہے کہ آپ تو ترجمہ ہی سمجھیں گے نا۔ اے ابا ذر، جو شخص 1 گھنٹہ ایک علمی محفل میں بیٹھ جائے علوم کو حاصل کرنے کے لیے کہ اس سے میری آخرت بھی سمجھ جائے، یہ وہ خزانہ ہے میری زندگی کا جو دنیا میں سب کچھ ترک کر کے چلا جاؤں گا، فقط یہی میرے ساتھ جائے گا۔ بالکل یہ خزانہ ہے، یہ میرے پاس وہ خزانہ ہے کہ جس کو کوئی چوری نہیں کر سکتا، جب چوریاں ہوں گی تو ان کا خطرہ ہوگا چوری ہو جائے گی، مگر یہ وہ خزانہ ہے جو چوری نہیں ہو سکتا۔ ایسا سیکھ لیں۔ اے ابا ذر، اگر کوئی 1 گھنٹہ علمی محفل میں گزارے، صاحب معراج السعادہ آغا یہ احمد نراقی کے جملے بہت خوبصورت انداز سے بیان فرمایا، فرماتے ہیں کہ گویا اس نے 1000 شب بیداری کر دی۔ 1000 شب بیداری کر دی۔ آپ ماہ رمضان میں شب بیداریاں کرتے ہیں 3 دن کی، ایسے ہی ہے۔ ان شب بیداریوں میں کیا ہوتا ہے، کبھی ہچکولے کھا رہے ہوتے ہیں، نیند آ رہی ہوتی ہے، لیکن کہتے ہیں نہیں اس رات کو جاگنا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ رات دوبارہ نہ مل سکے، شب قدر اتر کر سکے۔ شب عاشور آئے گی، اس میں شب بیداری کریں گے، اس میں بھی کبھی سو جائیں گے، کبھی ریسٹ کر لیں گے، کبھی بیچ میں کچھ کھا پی لیں گے۔ پروردگار عالم نے اپنے پیغمبر کی زبان سے جو جملے فرمائے، اے ابا ذر، گویا اس نے 1000 شب بیداری کر دی، اور وہ 1000 شب بیداری 1 سال کے برابر ہے۔
پڑھی بیدار رہی ہے عزیزان، 1000 رکعت نماز پڑھی، 1000 جہاد رسول اللہ کے ساتھ جا کر یعنی جنگ کی میدان جنگ میں کھڑا ہو گیا، اور پھر 12000 ختم قرآن کر لیے اس نے۔ ہزار 12000 قرآن ختم کر دیے، صرف 1 گھنٹہ علمی محفل میں بیٹھ گیا۔ پھر جو معصوم نے فرمایا اگر ان علمی نکات کو کسی نے لکھ لیا اور لکھنے کے بعد وہ اپنی نسلوں تک منتقل کر دیا اور وہ اس پر عمل کرتے رہے، وہ دنیا سے چلا جائے گا، قیامت تک اس کی نسلیں اگر بڑھتی چلی جائیں گی اور وہ علوم ان تک پہنچتے جائیں گے، قیامت تک اس کو اس کا اجر پہنچتا رہے گا۔ کس کے بارے میں کہا؟ علم کے بارے میں۔ علم کو حاصل کرنے والا، پھر جو فرمایا کہ طالب علم جب گھر سے نکل آتا ہے تو جس جگہ آ کر بیٹھنا ہوتا ہے پروردگار ملائکہ کو حکم دیتا ہے جاؤ جا کر فرش بچھاؤ، چونکہ میرے طالب علم نے آپ کی عظمت اور حرمت اتنی ہے کہ آپ ملائکہ کے پروں پر بھی بیٹھیں گے، اتنے مقدس قدم ہیں آپ کے۔ جب گھر سے چلیں گے باوضو ہو کر کہ مجھے علوم آل محمد کو حاصل کرنے کے لیے نکلنا ہے، تو پھر طہارت پاکیزگی، چونکہ وضو ویسے بھی حافظہ تیز کرتا ہے، جو چاہتا ہے نا اپنے حافظے کو تیز کرے، معصومین فرماتے ہیں کہ باوضو رہے، سارا دن باوضو رہے تاکہ اس کا حافظہ قوی ہوتا رہے۔ تو عزیزان، جس جگہ پر آپ تشریف فرما ہیں، آگے بہت پرانی یہ روایت ہے، کیونکہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں آپ ڈر بھی نہ جائیں، آپ پریشان بھی نہ ہوں، نیند بھی آپ کو نہ لیں، اور آپ لگی ہوئی مجلس جو سننا چاہتے ہیں، ہم بھی ان مجالس کو پسند کرتے ہیں، لیکن جو اہداف مجالس ہیں، کیونکہ موضوع عشرہ ہمارا جو ہے وہ یہ ہے کہ عزاداری و بیداری۔ عزاداری کیا ہے اور عزادار کو غفلت کی نیند سے بیدار کرنا۔ اگر یہ عزادار کہے نا ہم تو پہلے سے ہی بیدار ہیں، اگر آپ پہلے سے ہی بیدار ہیں تو پھر آپ کے مذہب کے اندر شرک کی بو کسی کو کیوں آئے؟ اگر آپ شروع سے ہی بیدار ہیں تو پھر آپ کے مذہب کے اندر کوئی غالی کیوں نظر آئے؟ اگر شروع سے ہی بیداری ہے آپ کے اندر تو پھر مذہب تشیع کے ساتھ دین کا حصہ یزیدیت کے امور کو کیوں بنا دیا؟ ہم نے جس چیز کو تشیع قرار دیا، توجہ کیجیے گا، سید الشہداء کے قیام کا مقصد جانتے ہیں کیا تھا؟ فرزند رسول نے مدینہ سے نکلتے ہوئے ایک جملہ فرمایا، ایک جملہ نہیں، آپ کے خطبے دیے، آپ کی خدمت ایک جملہ آپ نے فرمایا میں جو نکل رہا ہوں کس لیے؟ سنت رسول اللہ کا احیاء کرنے کے لیے، زندہ کرنے کے لیے، چونکہ لوگوں نے رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ کر بدعات کو ایجاد کر دیا تھا، میں ان کو بدعات کو ترک کرنے کے لیے، چھڑوانے کے لیے اور سنت کو اجرا کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، اور اس سنت کو اجرا کرنے کے لیے جا فرزند رسول نکل پڑے، قالوا ربنا اللہ کہہ دیا اور پھر اس پر ثابت قدم رہے۔ جب اللہ میرا رب ہے تو میں اس کے راستے کے لیے، اس کی توحید کے لیے، اس کے دیے ہوئے نظام کے لیے جو بھی مجھے مشکل پیش آئی میں اسے برداشت کروں گا، اور علی کے راستے پر چلنے والے
غدیر آپ نے ابھی تازہ گزاری ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تازہ غدیر گزارنے والوں فلسفہ غدیر جانتے ہیں کیا ہے؟ غدیر کا فلسفہ کیا تھا کہ اللہ نے پورے کا پورا دین بیان فرما دیا روزے غدیر روزے دن میں، ایسا ہی ہے نا؟ جب پورے کا پورا دین بیان فرما دیا تو ہم لوگ بھی آیت کو سن کر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس آیت کو سن کر نعرے لگا دیتے اور سمجھتے حق غدیر ادا کرتے۔ علی کے آنے سے دین مکمل ہوا۔ آپ دیکھیے گا جب غدیر کے جشن ہوتے ہیں اور یہی غدیر اگر آپ کے درمیان نہ پڑی جائے، غدیر والوں کے درمیان یہ غدیر پڑی جائے تو پھر نہیں معلوم اس پہ کتنی داد ملے۔ سمجھ رہے ہو کس کو؟ یہ جملہ، یہ آیہ کریمہ صرف غدیر والوں سے نعرے دینے نہیں آئی، یہ سند پیش کرنے کے لیے آئی کہ جب علی آ گئے، علی کو مولا بنا دیا گیا، من کنت مولا کہہ دیا گیا، غدیر کے اندر 1,00,000 سے زیادہ تھے اس پر نعرے لگانے والے، جانتے ہیں نا یہ بات؟ اور قصیدے پڑھ کے لکھ کے علی کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ جب علی کی ولایت کی گواہی کو طلب کیا گیا اس وقت کوئی بھی نہ نکلا۔ سمجھے اس بات کو کہ نہیں؟ گواہی کو طلب کیا گیا، کوئی نہیں بولا۔ دختر رسول جا کر یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ آؤ تم تیر و تلوار لے آؤ اور علی کا حق طلب کرتے ہوئے تلواریں چلاؤ۔ ایام فاطمیہ مناتے رہتے ہیں نا، 2-2.5 مہینے کے بعد دختر رسول نے جو جا کر کہا کہ آؤ ذرا گواہی دو جو تم نے غدیر میں سے، یہ تو لاکھوں نعرے تو لاکھوں لگا رہے تھے نا، ہیں یہ مصائب کے جملے، لیکن میں سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ ہم کون سے عزادار ہیں، ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کہیں ہم ویسے ہی نہ بن جائیں غدیری جو رسول اللہ کے پاس تھے۔ ایسے نہیں بننا، ہمیں اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے۔ دختر رسول نے نہیں کہا تلواریں لاؤ، تبر لاؤ، جنگ کرو آ کر اور علی کا حق طلب کرو، نہیں، فقط اتنا کہا اب دور ایسا ہے، آؤ صرف آ کر گواہی دو کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، ہم نے سنا تھا۔ بہت ساروں نے کہا ہم تو حدیث ہی بھول گئے، ہمیں تو یاد ہی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر وہاں پہ غدیر میں نعرے کیسے تھے؟ بھئی نعرے لقلقہ زبانی تھے، ایسے ہے لقلقہ زبانی تھے۔ آج بھی غدیر کے جشن بنا لیں، نعرے بہت ملیں گے آپ، لیکن ثم استقاموا، من کنت مولا سن لیا، الیوم اکملت سن لیا، مگر استقامت نہیں ہے اس میں، ثابت قدمی نہیں ہے اس میں۔ تو ثابت قدم جب انسان نہیں ہے تو پھر تو نے قبول کس چیز کو کیا ہے؟ علی کو نعرے والوں کی کمی نہیں تھی، بہت سے نعرے لگانے والے، استقامت رکھنے والوں کی کمی ہے علی کے لیے، اس وقت بھی تھی آج بھی ہے۔ علی علی کرنے والے بہت ملیں گے، علی کی ولایت پر استقامت رکھنے والے، ثابت قدم رہنے والے بہت۔ اقرار ہے اس بات کا؟ اس لیے اپنی عزاداریوں کو اتنی بیداری سے انجام دیجئے کہ ہم جب علی کو یہ یقین دلائیں کہ ہم ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا کہنے والے، کہ علی ہم نے آپ کو اپنا مولا مانا۔ جب مولا مان لیا، سرپرست مان لیا، پھر گنجائش نہیں ہے کسی غیر کو علی کے مقابلے میں لانا۔ عمار رسول اللہ کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بتلا دیجئے فتنے اتنے سر نکال رہے ہیں، ان فتنوں کے درمیان ہم کیا کریں، کس راستے پر چلیں، کس کو قبول کریں، کس کو چھوڑیں؟
یہ عمار پوچھ رہے تھے، پیغمبر گرامی نے دیکھا سامنے علی آ رہے تھے، فرمانے لگے عمار اگر پوری دنیا ایک طرف چل پڑے، ایک راستے پر چل پڑے، تنہا علی ایک راستے پر چل پڑے، عمار تمام راستوں کو ترک کر دینا، تم علی کے پیچھے چل پڑنا۔ چونکہ یہاں نعرہ بنتا ہے آپ کا، نعرے کے خلاف نہ ہو جائے۔ میں نعروں کے خلاف نہیں ہوں، اگر آپ نے ہماری مجلس کی زینت ہے کہ اقرار کر دینا کہ ہم علی والے بیٹھے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ ہم علی کا نعرہ خالص لگا رہے ہیں، یعنی ہماری زبان بھی علی کے ساتھ ہے، ہمارا قلب بھی علی کے ساتھ ہے۔ اس نعرے کی تاثیر لقلقہ زبانی جو ہوتا ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں آپ کہ کس قدر شور ہوتا ہے علی علی کا، مگر علی وہاں سے نظر نہیں آتا۔ عمار تم تنہا علی کے راستے پر چل پڑنا، ساری دنیا ایک طرف ہو، علی ایک طرف، عمار تم علی کے پیچھے چلو۔ کیسے؟ کہا اس لیے کہ علی جنت کا راستہ ہے، علی صراط مستقیم ہے، اس لیے کہ علی کو اگر ترک کر دو گے کوئی عمل تمہارا قابل قبول نہیں ہے۔ علی کیا ہے؟ اگر لوگ غدیر کو یاد رکھتے تو آج یہ محرم نہ آتا، محرم اس انداز میں نہ آتا، یعنی آج ہم حسین کی عزا بچھا کر یوں نہ بیٹھے، آج ہر دل اتنا مضطرب نہ ہوتا اگر لوگ غدیر کو یاد رکھتے۔ پتہ چلا جب نعروں پر غدیر رکھی جائے تو بھول جاتے، کہ مقصد غدیر بھول جاتے، جب دل سے قبول کیا جائے تو پھر عمار، مقداد، سلیمان چند افراد اس غدیر کو قبول کرنے والے نظر آتے ہیں۔ تو یہ بہترین جگہ ہے، بہترین مقام ہے کہ اپنے آپ کو غدیری قرار دیں اور سلیمان و مقداد و عمار کی طرح اپنے آپ کو علی کا وہ شیعہ قرار دیں۔ ہم نے تو علی کو صحیح چاہا بھی نہیں ہے، شیعہ تو دور ہوا، ہم تو علی کی چاہت کے ساتھ اپنی چاہتوں کو مقدم کر دیتے ہیں، علی کی چاہت کو پیچھے کر دیتے ہیں، مؤخر کر دیتے ہیں۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ، اور جس عزا خانے میں آ کر بیٹھے ہیں، پیغمبر گرامی نے وعدہ دیا ہے، آپ نے فرمایا 4 چیزوں کے لیے تم خالص ہو جاؤ، میں تمہاری جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 4 چیزوں کے لیے تم خالص ہو جاؤ، میں تمہیں 4 چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ، توجہ کیجیے گا، اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ۔ جب اللہ کے لیے خالص ہو جائیں گے تو پھر کیا؟ فقط لا الہ الا اللہ، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو تم نے حکم میرے لیے نازل کیا میں اسے ہی قبول کروں۔ رسول اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ، جو رسول احکامات لے کر آئے، ان پر نازل ہوئے، وہ میرے لیے آئے، اسے قبول کرو۔ کتاب اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ، اللہ کی کتاب میں جو کچھ نازل ہوا وہ میرے لیے ہوا اور وہ سچ ہے، وہ حق ہے۔ اور پھر فرمایا مسلمانوں کی جماعت کے لیے خالص ہو جاؤ، مسلمانوں کی جماعت کے لیے۔ یہ اگرچہ مسلمانوں کی جماعت جنگوں میں ہو، کوئی ویسے تنظیم ہو آپ کی، انجمن ہو آپ کی، یہاں پر جیسے آپ نے کوئی تنظیم تشکیل دی ہے، اس کے لیے کیا کرو؟ خالص ہو جاؤ۔ ایسا کام انجام نہ دو کہ ان میں رکھنا ڈال دو، یا وہ سلسلہ ہدایت رک جائے تمہارے،
اس عمل سے یا بغاوت سے، اس کے لیے خالص ہو جاؤ۔ پروردگار فرماتا ہے رسول اللہ کی زبان سے، رسول معظم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ مصطفیٰ کو، یہ تو سبھی جانتے ہیں، میں تمہاری جنت کی تمہیں ضمانت دیتا ہوں، میں تمہاری اور تمہاری اولادوں کی طول عمر اور حفاظت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پھر فرماتا ہے کہ میں تمہارے رزق میں برکات ڈالوں گا، اور پھر فرماتا ہے کہ جنت میں پروردگار عالم اہل بہشت کے درمیان دلہن کی طرح تمہیں مرکزی شخصیت بنا دے۔ دلہن کی طرح بہشت میں تم مرکزی شخصیت ہو گے، ہماری حیثیت ہو۔ شرط کیا ہے؟ خالص ہو جانا۔ ہم تو اللہ کے لیے اتنے خالص ہیں کہ جب اللہ کے لیے کچھ دینا ہو، جو چیز پسند نہیں ہے وہ صدقے میں دے دو، ایسے خالص ہیں۔ اس کی تفسیر اور تشریح بہت پرانی ہے، میں اسے سمیٹ رہی ہوں۔ رسول اللہ کے کتاب اللہ کے لیے اتنے خالص ہیں ہم، اللہ کی کتاب کے لیے، اس میں سے نکاح کے احکام لے لو، طلاق کے احکام لے لو، میراث کے احکام لے لو چونکہ ورثہ تقسیم کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ احکام لے لو چونکہ ان کی ضرورت ہے، باقی قرآن کو چھوڑ دو۔ یہی ہے نا، اتنے خالص ہے نا ہم، یہی کہہ رہی ہیں، عضلات، عضلاری اور بیداری کی عضلات۔ مقصد حسین میں نے کتنا حاصل کیا، قرآن سے چند احکامات کو میں نے اخذ کر لیا، نکاح کا صیغہ قرآن سے، پوچھنا ہوگا کہ کیسے پڑھا جائے، کیا کیا جائے، تو قرآن سے نکاح کے احکامات لے لیں، پھر طلاق کے احکامات لے لیں، پھر بیوہ کے احکامات جو ہیں آگے وہ لے لیجئے، میراث کے چند احکامات لے لیجئے، ورثہ کیسے تقسیم کرنا ہے، کیسے حاصل کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے کتاب اللہ کے لیے اتنا ہی رسول اللہ کے لیے خالص ہو جائیے، اہل بیت رسول کے لیے خالص ہو جائیے۔ ضمانت دے رہے نا رسول اللہ، یہاں رسول اللہ کے لیے اتنے ہی خالص ہیں کہ جب ہمیں مشکل پیش آئے تو ہم چند منتیں مان لیں، چند حاجتیں مان لیں، وہ حاجتیں ہمیں مل جائیں، منتیں مل جائیں، بس یا رسول اللہ اتنے ہی خالص ہیں۔ جو احکامات آپ لے کر آئے میں نے وہ اپنے اوپر نافذ نہیں کیے، بس مجھے اولاد مل جائے، مجھے گھر مل جائے، مجھے گاڑی مل جائے، مجھے کوٹھی مل جائے، مجھے صحت مل جائے، اللہ ماشاء اللہ، یہی کچھ ہے نا، اتنا ہی مانا ہے نا ہم نے، اتنی خالص ہے نا۔ اگر اس کے لیے خالص ہو جاتے تو پھر ہمارے اوپر شریعت مصطفیٰ نظر آتی۔ مسلمانوں کی جماعت کے لیے خالص ہو جانا ہے، یہ بہت مختصر آپ کو پیش کر رہی ہوں، پہلی مجلس میں آپ کو بول کر دیا میں نے، معذرت چاہوں گی، انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کی خواہش کے مطابق بھی ہو اور کلمات حق بھی آپ تک پہنچے۔ مسلمانوں کی جماعت کے لیے خالص ہو جانا، تشیع یہ اضافانہ چھوٹا سا اضافانہ ہے، اس میں یہاں پہ رہنے والے افراد میں کہہ سکتی ہوں گارنٹی سے چند افراد یہاں پر تنقیدی بھی ہوں گے، انہوں نے کیا بنایا ہوا، کیا کر رہے ہیں، کیسا ہو رہا ہے، کس کو بلایا ہوا ہے، کون پڑھ رہا ہے، تنظیم کیا کر رہی ہے، یہ کیسے انجام دے رہے ہیں۔ کچھ وہ بھی ہوں گے یہاں سے اگر کوئی نقص مل جائے گا اس کو باہر جا کر اتنا نشر کریں گے کہ اس جماعت کے اندر رکھنے پڑنے شروع۔ مومنین کا یہ مرحلہ ہے نا، اگر مسلمانوں کی جماعت، مومنین کی جماعت، انجمن، تنظیم، این جی او، جو چیزیں بھی ہیں، ان کے درمیان اگر خالص ہو جائے، کوئی عیب بھی ہے جسے یہیں پر ختم کیا جائے، خالصتاً ہو کے اس تک پہنچایا جائے تاکہ اس کو ختم کر کے باہر آواز نہ جائے۔ کتنے ہیں ہم خالص اس کے لیے، اس سے بات اور کریں گے، اس سے بات اور کریں گے، اس سے اسے خوش کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، کتنے خالص ہیں اس کے لیے۔ تو پھر جنت میں دلہن کی طرح اگر مرکز بننا ہے تو پھر اللہ کے لیے جو قرآن نازل ہوا، پورے قرآن
لیجئے یہ سارے کا سارا پروگرام میرا. کتاب اللہ کے لیے خالص ہو جائیے, رسول اللہ کے لیے, جو رسول میری ہدایت کے لیے آئے, جو کچھ لے کر آئے وہ حق ہے. مسلمانوں کی جماعت کے لیے خالص اس لیے ہو جائیے کہیں ایک میرا وجود مسلمانوں کو منتشر نہ کر دے, ایک دوسرے سے دور نہ کر دے, محبت کم نہ کر دے, دشمنیاں نہ پھیلا دے. عزیزان, ان عزاداریوں کو جب لے لیا, بہترین پلیٹ فارم ہے یہ عزاداری کہ جہاں سے ہمیں حقیقت میں وہ علوم مل سکے کہ جو انسانوں کے لیے اخذ کیے گئے اور جو ہدف اور مقصد کتاب خدا اور رسول اللہ ہے اور سید الشہداء کے قیام. اگر وہ بیداری ہمیں مل جائے, جتنی عظیم عذاب میں آتا ہے چکے ہیں, ہر روز اگر پابوزو ہو کر چلیں گے, چونکہ اس عبادت کے لیے جب چل رہے ہیں, جتنے قدم اٹھاتے چلے آ رہے ہیں ملائکہ کے پروں پر, جس جگہ پر آ رہے ہیں ملائکہ کے پروں پر بیٹھنا ہے. آپ کا تقدس اتنا ہے. جب چل کے آئیں گے افراد سے, جب محرم کا چاند دیکھا ہے, یقیناً یہاں پر عاشقان حسین بیٹھے ہیں. محرم کا چاند دیکھ کر یقیناً بہت سی آنکھیں اشک بار ہوئی ہیں, بہت کچھ یاد آیا. محرم کے چاند کو دیکھ کر بہت سو نے دوڑے پڑے ہوں گے, بند پڑے ہوں گے, بستر پہ لیٹ پر سوچا ہوگا. صبح مجلس عزائے سید الشہداء میں پہنچی اور بی بی سے توسل کیا ہوگا, بی بی طاقت دیجیے گا, ہمت دیجیے گا, توفیق دیجیے گا, آپ کے فرزند کی عزا میں آ کر بیٹھ سکتے. اور یہ عطائے زہرا ہے جو منتخب شدہ افراد پہنچ گئے ہیں یہاں پر. یہ بی بی نے دعوت دی ہے, آپ کو بلایا ہے, اور جو نہیں پہنچ سکا یقیناً مضطرب ہوگا کسی پریشانی کی وجہ سے. ایک شہید کی ماں کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. شہید کی ماں ہر سال عزاداروں کے کھانے کے برتن دھویا کرتی. جب بیمار ہو گئی اس سال, ایک سال دیکھا محرم کا چاند آ گیا ہے, پیر خراب ہے اس کا, چل نہیں سکتی. محرم کا چاند جب آسمان پر دیکھا تو دیکھ کر رونے لگی, رو کے کہنے لگی, لگتا ہے کہ میں زہرا کے دروازے سے رد ہو گئی. حسین نے مجھے قبول نہیں کیا کیونکہ میں آج حسین کے عزاداروں کے لیے وہ کام انجام نہیں دے رہی جو مجھے انجام دینا تھا, جو میری ڈیوٹی تھی. روتے روتے جناب عباس سے توسل کرنے لگی. جب توسل کرنے لگی, توسل کر کے سو گئی, آدھی رات کو اٹھی کہ شفا ابھی تک نہیں ملی. مزید رونے لگی, شکوہ کر کے کہنے لگی, بی بی یقین کر گئی میں آپ کے دروازے پہ قبول نہیں. جب سو گئی تو کہتی ہے میں نے دیکھا دوبارہ روز عاشور کا جلوس ہے, تمام شہداء جلوس لے کر آ رہے ہیں. کہتے ہیں یہ شہداء کا جلوس ہے, ماتم داری کرتے ہوئے آ رہے ہیں. جو اس جلوس کو دیکھ کر رونے لگی. کہتی ہے کہ اس میں میرا بیٹا بھی تھا جو ماتم کر رہا تھا. پروردگار ہم سب کو شہادت کی موت نصیب کرے اور ہمیں شہیدوں کی ماں بنائے, جو عظمت ہے اس کی. کہتی ہے کہ ماتم کر رہا تھا, عزاداری کر رہا تھا, میں دیکھ کر رو رہی تھی کہ آج میں عزادار تھی, آج میں نہیں جا سکی. کہتے ہیں کہ ماتم ختم ہونے کے بعد, جلوس ختم ہونے کے بعد میرا بیٹا میرے پاس آیا, آپ نے دیکھ رہے آ کر کہنے لگا ماں آج اپنی ڈیوٹی پہ نہیں پہنچی عزاداری کے لیے. کہنے لگی میں بیمار ہوں, مجھے حضرت عباس نے بھی شفا نہ دلوائی, مجھے زہرا نے رد کر دیا, حسین کے دروازے پہ میں قبول نہیں ہوں. کہنے لگا پریشان نہ ہوں, میں ابھی ابھی کربلا سے آ رہا ہوں. کربلا کے
سے مجھے یہ سبز کپڑا ملا ہے، میں ابھی پاؤں پہ باندھوں گا، ٹھیک ہو جائے۔ اس کپڑے کو جب ماں کے پاؤں پہ باندھا، ماں کہتی ہے جب میں خواب سے بیدار ہوئی جاگی تو میرے پاؤں پہ واقعی کپڑا سبز بنا ہوا تھا۔ جلدی سے اٹھی اور چلنے لگی، اپنی ڈیوٹی پہ پہنچی۔ سب نے جب پوچھا کیا ہو گیا ہے مجھے، تو چل نہیں سکتی تھی، کیسے پہنچ گئی؟ جب اس نے یہ داستان سنائی، رفتہ رفتہ یہ داستان آیت اللہ صافی گل پیغام تک پہنچ گئی۔ آقا نے وہ کپڑا منگوایا، جب اسے دیکھا تو چوک کے کہنے لگے، رونے لگے، کہنے لگے واقعی یہ معجزہ ہے، یہ کپڑا کربلا کا ہے۔ عزیزان، اس عزا خانے سے جو آپ کو چاہیے ہو، حسین سے متوسل ہو جائیے، زہرا سے کہ یہ دن ہم آپ کے بیٹوں کا پرسہ دینے کے لیے آئے۔ میں نہیں جانتی آپ کی کیا حاجات ہیں، کیونکہ حسین کا واسطہ دیجئے، جب زہرا تیرا لال تیری قبر کو چھوڑ رہا تھا، تجھے انہی لمحات کا واسطہ ہے جب تیرا حسین مدینہ چھوڑ رہا تھا۔ بیوی اسی لمحات کا واسطہ ہے۔ ہم جو طلب کرنے کے لیے آئے ہمیں عطا کیجئے گا۔ عزادارو، وطن چھوڑنا بہت مشکل ہے، ہم جیسوں کے لیے مشکل ہے، تو پھر کوئی حسین سے پوچھے حسین ماں کی قبر کو چھوڑنا کیسا تھا؟ کہتے ہیں جب سید الشہداء نے ایک جملہ آپ کی طبیعت کرو، جب آپ کی آہ بلند ہوتی ہے، کہتے ہیں اس وقت سید ساجدین بہت دعا کرتے ہیں آپ کے حق میں، کہ یہ یوں رو رہا ہے جیسے کسی اپنے عزیز پر رو رہا ہے۔ کہتے ہیں جب سید الشہداء مدینہ چھوڑنے لگے، جناب حنفیہ نے، امام کے بھائی نے آ کر کہا فرزند رسول مدینہ نہ چھوڑیے، کہیں اور چلے جائیے۔ امام نے کیوں جواب نہیں دیا؟ امام فرمانے لگے کہ میں سوچوں گا، اس بات پر غور کروں گا۔ جناب حنفیہ اپنے گھر چلے گئے، کہتے ہیں صبح میں نے دیکھا خانہ زہرا میں محمد کھڑے تھے، سامان سفر لادا جا رہا تھا، باران محملوں پر تھے اور مستورات سوار ہو رہی تھی۔ جناب حنفیہ جب آئے نا، آ کر کہنے لگے کہ آقا آپ نے کہا تھا میں غور کروں گا اس بات پر، آپ سامان سفر لاد رہے ہیں۔ امام نے فرمایا انشاءاللہ یرا کا قتیلہ، اللہ چاہتا ہے کہ میں قتل ہو جاؤں، مجھے قتیل دیکھے۔ پھر جناب حنفیہ نے کہا اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیے، مگر زہرا کی بیٹیاں کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں انشاءاللہ یراہن سبایا، اللہ چاہتا ہے ان کو قیدی لے کے، اللہ چاہتا ہے ان کو کوفہ اور شام کے بازار میں قیدی پھرایا جائے، تب اس کا دین بچے گا۔ عزادارو، جب سامان لادا گیا، سامان سفر رکھا گیا، مستورات کو سوار کرنے لگے، جب سوار ہونے لگی نا مستورات، کہتے ہیں کہ ہر جوان اپنی اپنی ماں کو عزت سے محمل پہ بٹھا رہا ہے۔ میں کہتی ہے ہائے وہ مائیں جو آج احترام سے بیٹھ رہی ہے محملوں پہ 28 رجب کو۔ کہتے ہیں ہر ایک جوان نے جب ماں کو بٹھایا، آخر میں نے دیکھا ایک ایسی مخدرہ جو طویل القامت تھی، لمبے قد کی تھی، ایسی مخدرہ آئی، تمام بنو ہاشم نے محمل چھوڑی اور اس کے گرد حلقہ باندھا۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ مخدرہ کون ہے کہ تمام بنو ہاشم نے اس کے گرد حلقہ باندھ لیا؟ دیکھ کر کہنے لگے، کہتے ہیں میں نے دیکھا کوئی محمد کو سیدھا کر رہا تھا، کسی نے مہار پکڑی ہوئی تھی، عباس نے زانو زمین پر رکھے ہوئے تھے، حسین رکاب پکڑ کر کھڑے تھے، علی اکبر سوار کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، ہر جوان احترام سے آگے بڑھا۔ جب میں نے پوچھا یہ خاتون کون ہے، کہنے لگے یہ زینب بنت علی ہے، یہ زہرا کی بیٹی
بھی ذرا بتائیے جب شام غریبہ گزر گئی 11 محرم آ گئی علی کی بیٹی ذرا بتائیے جب مقتل کی جانب دیکھ رہی تھی کہتے ہیں زینب کبریٰ جب 11 محرم کو کھڑی تھی نا بی بی اور مقتل کی طرف بار بار دیکھتی تھی بار بار دیکھ کر جب بی بی ہوتی تھی آہ بھرتی تھی اس وقت محمل پہ بیٹھتے ہوئے یہ بی بی نے مرثیہ جناب ام المؤمنین کو بھی سنایا جب مدینہ واپس بی بی فرماتی ہے اماں جب ہمیں 11 محرم کو بٹھایا جانے لگا مقتل میں میری حالت کوئی نہیں دیکھ رہا تھا بی بی فرماتی ہے اماں مجھے کوئی محمل پہ سوار کرنے والا نہ تھا اور میں کبھی تنہا سوار ہوئی نہ تھی مقتل کی جانب منہ کر کے کہتی ہائے ابا اب زینب کا کار سوار کرے ابا میرے ساتھ پہ چادر نہیں تھی میرے ہاتھ پسے گردن تھے یتیموں کو سنبھالے ہوئے تھی زینب ہزاروں جب مدینے سے چلنے لگا یہ قافلہ کہتے حسین نانا کی قبر پر گئے مہلن بڑے آرام سے قبر رسول اللہ کو الوداع کیا قبر حسن مجتبیٰ پر گئے مہلن بڑے آرام سے پہنچے کہتے جب ماں کی قبر پر پہنچے حسین آرام سے نہیں گئے صاحبان مقابل لکھتے ہیں حسین یوں دوڑے جیسے پچھڑا ہوا